اب دجال پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کیفیت ہے سائیکولوجیکل، ایک روحانی، یا کوئی فزیکل فتنہ ہے جس نے آنا ہے دنیا میں اور ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے؟ فزیکل آدمی ہے سر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حدیث ہیں کہ ہماری کمپریہنشن میں ایشو ہوتا ہے، تو ہم ہر چیز کو لٹرل ہوتی ہے اس کو میٹافور میں لے لیتے ہیں تاکہ وہ والے لوگ جو بھی تیار نہیں ہوئے اس لٹرلٹی کے لیے ان کو سبق دیا جا سکے ان جنرل ٹرمز. اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن جہاں پہ اللہ تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹافور استعمال کرتے ہیں یا ایک سبجیکٹو ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں، ہولسٹک بیان ہوتا ہے، وہاں پہ اسپیسیفسٹی نہیں ڈال سکتے. سو دجال کے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. دجال کے کیس میں اتنا زیادہ ہوا ہے کہ چونکہ سچ این اوور ویلمنگ فینامنا کہ لوگوں کو فزکس کا علم نہیں تھا، لوگوں کو ایکسپلینیشن جو دے رہے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں، لوگوں کو بیسک فلاسفی نہیں پتہ تھی، لوگوں کو پرپس فزکس کا مطلب ہے جیومیٹری اینڈ آرکیٹیکچر آف دی یونیورس نہیں سمجھ آیا ہوتا، اور ابھی بھی نہیں آ جاتا. تو قرآن کے علاوہ تو کوئی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ تو کوئی ایسا لٹریچر ہے بھی نہیں جو 7 آسمانوں کی جیومیٹری بتا رہا ہے وہ، کیونکہ دجال کا تعلق ان سب چیزوں کے ساتھ ہے، لٹرلی ہے. تو آپ کا سوال ہے نا، اس کا آسان ترین جواب یہ ہے کہ اگر دجال آدمی نہ ہوتا تو ابن سیاد جب پیدا ہوا تھا، ایک بچہ پیدا ہوا عرب میں اور خبر آئی ہے کہ اس کے معاملات کچھ ایب نارمل ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی وقت اشارہ فرما دیتے ہیں کہ تم تو ایک آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہو، میں تمہیں ایک جنرل فینومینا بتایا کہ دجال ایک کیفیت ہوگی، دجال ایک سسٹم ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، حضرت عمر ساتھ تھے اور بھی صحابہ ساتھ تھے. اتنا بڑا خبر تھی کہ جو کہ میں بتاتا ہوں کہ واقعی وہ عجیب و غریبی ایک شخصیت تھی، اور اس چھوٹے سے بچے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ 2 ٹوک بات کرنی شروع کی، یہاں تک کہ بدتمیزی شروع کر دی. تو اللہ خطاب نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا اس طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ حکم دیں تو میں اس کو ختم کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمایا کہ اگر عمر یہ دجال ہے تو ختم کر ہی نہیں سکتا. یہ اتنا بڑا آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے اس کے اندر. آرکیولوجیکل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیپ کے پیچھے سے کیا ایسا فینومینا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لٹرل ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو نہیں ختم کر سکتا. حالانکہ آپ سامنے ایک بچہ ہے اور ایک 7 فٹ 3 انچ کا حضرت عمر الخطاب جیسی شخصیت ہیں، ایک لگنی ہے اس بچے نے مر جانا ہے. بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو ختم نہیں کر سکتا، which means کہ laws of physics will not apply here. This is pure physics کہ میں بچے کو پکڑا ہے just amount of force جس پہ اس کے threshold بیچ ہونے ہیں، ہڈی ٹوٹ جانی ہے یا کوئی ایسا آرگن فیل ہو جانا ہے جس کی وجہ سے مر جانا ہے. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگر یہ دجال نہ ہوا تو ایک بچے کو مار دے گا اس بات پہ کہ دجال سمجھ لیے تم اس کو. سو اٹس such an amazing حدیث جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے تو اس سپرسٹیشن کو توڑیں کہ دجال از an unknown something in the air، یا پھر ایک برین اسٹیٹ خیال ہے ہمارا، یا برین اسٹیٹ، یا پھر جس طریقے سے ایک بڑی ایک مشہور ہوئی ہے پچھلے 20-22 سالوں سے کہ دجال ایک سسٹم ہے، جو ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے تو وہ سسٹم ہے، میڈیا ہے تو دجال وہ ایک آنکھ کہتے ہیں نا اس کی، تو ایک آنکھ ہے تو مادی آنکھ ہے، وہ پیسے کو دیکھ رہی ہے، ڈالر کے سائن کے اوپر وہ بنی ہوئی ہے. اینڈ ایوری سنگل تھنگ کمز انٹو ا میٹافور. This hadith becomes a metaphor, but this is not a metaphor. This is an actual event.